فرنٹ لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں اسد اللہ خان ہوں۔ ناظرین، اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ 9/11 کو کہا جاتا ہے، جہاں اس واقعے نے ایک نئے کیلنڈر کو جنم دیا۔ وہیں ہم نے دیکھا کہ مختلف مذاہب اور مختلف قوموں کے درمیان ہمیں اس پوری دہائی میں کچھ تناؤ بھی دیکھنے میں ملا۔ اسی 9/11 کے بعد ایک کردار ہمارے سامنے ابھرا، اس کا نام تھا ٹیری جونز۔ اس نے نہ صرف مسلمانوں کی مخالفت میں بہت سارا ایک گروپ بھی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی کی جس سے اس نے مسلم امہ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی، اور یقینی طور پر جو مسلم امہ تھی اس کے جذبات مجروح بھی ہوئے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کچھ دن پہلے پیش آیا جب قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ آج کا دن ایک ایسا دن تھا پاکستان میں جہاں جب ملک بھر میں مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ٹیری جونز کے پتلے جلائے گئے اور اس حرکت کی شدید مذمت بھی کی گئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک انفرادی فعل ہے، جبکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ قابل مذمت چیز ہے۔ اسی معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اسٹوڈیوز میں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، محقق ہیں، اور جے سالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وفاقی وزیر برائے اقلیتی امور، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، عالم دین ہیں، معروف اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ ہم سٹارٹ لیتے ہیں جے سالک صاحب سے، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جے سالک صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمانوں کے نزدیک وہ پیغمبر خدا ہیں، مسلمانوں کا یہ ماننا ہے، اور اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے تمام انبیاء کرام ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ ٹالرنس سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے ٹیری جونز کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کا، اسے کیا کہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو اس پروگرام میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یعنی ایک پریسٹ کا نام لینا جو ہے، میں سمجھتا ہوں پریسٹوں کی توہین ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یعنی کوئی بھی ایسا پریسٹ جو ہے جو کم از کم جو کرسچینٹی سے واقف ہے، جو کرسچن یعنی اپنا یعنی جو تھیم ہے، جو کرسچن یعنی لو کا جو میسج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کرسچینٹی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی، اور نہ کرنے یعنی کوئی بھی مذاہب نہیں ہرٹ کرتے، لیکن یہ جو گھناؤنی سازش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یعنی ایک یعنی انفرادی طور پر اس نے کیا ہے یا اجتماعی طور پر یعنی سوچ کسی کے پیچھے بیک پر کام کر رہی ہے۔ ہم دونوں صورت میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور کوئی بھی یعنی مذاہب جو ہے اجازت نہیں دیتا، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کہ ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر آپ جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جہاں پر آپ پرندوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جہاں ہیومنز رائٹ کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جہاں آپ یعنی خواجہ سراؤں کے یعنی حقوق کی بات یعنی ہر مکاتب فکر کے، تو کیا وہاں کے مائنورٹی جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر 40-50 لاکھ جو مائنورٹی ہے اور جو کہ مسلم کمیونٹی ہے، ان کو یعنی اس طریقے سے ہرٹ کرنا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کے بنیادی رائٹ میں شامل ہے، جو وہاں کے یعنی یو ایس اے کے جو ہماری مسلم یعنی مائنورٹی ہے، وہ یعنی ان کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو یعنی ہرٹ کوئی نہ کرے، اور اگر کوئی ہرٹ کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے اسے غور کرنا چاہیے، اور یہ بین الاقوامی طور پر جو مطلب ہے کہ یعنی جو یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹ کا چارٹر ہے، جیسا صاحب یہ جو حکومت کا کردار ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ میں جاوید غامدی صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں۔ جاوید احمد غامدی صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انفرادی فعل ہے، اور اس کو خود وہاں کی سوسائٹی میں پذیرائی نہیں ملی اس کے اس اقدام کو، تو اتنا احتجاج جو ہے وہ اس پر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ انرجیز کے ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہ نقطہ نظر درست ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ایک انفرادی فعل ہے، لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے اس معاشرے نے کیا کردار ادا کیا۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، دنیا میں 1 ارب سے زیادہ انسان اس کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اس سے غیر معمولی تعلق خاطر محسوس کرتے ہیں، اس کی انتہائی عزت اور انتہائی احترام کرتے ہیں۔ خود امریکہ میں جس طرح کہ ابھی خالق صاحب نے کہا ہے، بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، وہ لوگ بھی اپنے حقوق رکھتے ہیں، ان کے اپنے جذبات ہیں، تو وہاں کی حکومت نے، وہاں کے اداروں نے، خود چرچ نے جس سے وہ صاحب متعلق ہیں، اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ تو میرے نزدیک یہ بھی ایک اہمیت کی چیز ہے، یعنی فعل تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انفرادی ہے،
جی لیکن کیا باقی معاشرے کو اس معاملے میں حساس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی حساس ہونا چاہیے تھا، انسانیت کے مجموعی احساسات کے حوالے سے بھی حساس ہونا چاہیے تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت تو امریکہ خود دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت اس کے خلاف برسر جنگ ہیں ان کے جذبات مزید بھڑکائے جائیں، اور جو لوگ کچھ تھوڑا بہت جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچایا جائے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ جو چیز زیادہ تشویش کا باعث ہے وہ مغربی معاشرے کا رد عمل ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ وہ ہماری حساسیتوں کو محسوس کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس طرح کے اقدامات اس درجے میں ہمارے دلوں کو زخمی کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ذرا حدود سے آگے بڑھ کر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں ان کا رد عمل کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ گاندھی صاحب اس رویے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، جب آپ کے خیال میں بھی کہ خود امریکہ کو جو وار آن ٹیرر ہے اس پہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس طرح کی حرکات کی وجہ سے، تو پھر امریکہ کی خاموشی کیوں؟ میرا احساس یہ ہے کہ پورا کا پورا مغربی معاشرہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ایک پہلو سے تو بے حس ہو چکا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ہاں آزادی اظہار کو سب سے بڑی قدر مان لیا گیا ہے، یعنی شخصی آزادی اور رائے کی آزادی، اس کو ایک معبود بنا لیا گیا ہے، اور اس کے جو ضروری حدود ہیں وہ بھی بڑی حد تک مغرب میں پامال ہو گئے ہیں۔ یہ چیز فلسفہ بن گئی ہے ان کے ہاں۔ اگر آپ مغربی لٹریچر کا مطالعہ کریں، مغرب کے بڑے فلسفیوں کو پڑھیں، تو یہ معلوم ہوگا کہ شخصی آزادی اور رائے کی آزادی یہ ان کے ہاں بنیادی قدر ہے۔ اس وقت جو پوسٹ ماڈرنسٹ تحریکیں ہیں ان سب کا آپ اگر مطالعہ کریں تو ہر ایک اسی قدر کی پرستش کر رہا ہے، یہ ان کے پورے معاشرے پر مستولی ہو چکی ہے، اس کا غلبہ ہے۔ تو یہ چیز ہے جو ان کی نفسیات بناتی ہے، اور جب کسی خاص قدر سے وابستگی ایک نفسیات بنا دے تو بعض اوقات انسان ایسی غلطیاں کرتا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ اس سے پہلے جو خاکے بنائے گئے تھے جی ان میں بھی مغربی معاشرے نے یہیں سے غلطی کھائی، اور اب اگر اس معاملے میں کوئی مداخلت برتی جا رہی ہے تو اس میں بھی یہی غلطی ہے۔ ہمیں شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اس غلطی پر ان کو توجہ دلانی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو شخصی اظہار کا وہ ایک بہانہ بناتے ہیں، یہ اظہار رائے کی آزادی صرف مسلمانوں کے خلاف ہی کیوں استعمال ہوتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور مذاہب تو اس کا نشانہ نہیں بنتے ہیں، تو پھر یہاں سے یہ شک پڑتا ہے کہ شاید یہ کچھ سوچی سمجھی سازش ہے، کوئی انفرادی فعل نہیں ہے۔ دیکھیں جی، میں تو اس بات میں مکمل طور پر کنونس ہوں کہ اگر آپ عیسائیت کے مذہبی اور سیاسی لیڈرشپ کے اس ٹائم جو رویے کے اوپر غور کریں تو میں سمجھتا ہوں ان کا سارا رویہ جو نا اسلام دشمنی کا مبنی ہے، اور اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ شخصی آزادی کو پروموٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ ان کا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے۔ میں اس کی آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں کہ پروٹسٹنٹ چرچ کی جو سربراہ ہے ملکہ الزبتھ، جو ہیرارکی کے اعتبار سے اوپر مقام پہ فائز ہے، اس نے سلمان رشدی کو جو نائٹ ہوڈ کا خطاب دیا تھا اس نے اس بات کو انڈیکیٹ کیا تھا اس کی کس طرح کے جذبات جو ہیں، اس کی انکلینیشن کیا ہے۔ بالکل اس طرح پوپ بینیڈکٹ نے بھی ایک دور کے اندر جہاد کے خلاف جو تھا باقاعدہ طور پہ جو تھا اپنی آراء کا اظہار کیا تھا، اور اس بات کو بالکل اگنور کر دیا تھا کہ سیمول اور ڈیوڈ کے چیپٹر جو بائبل کے اندر موجود تھے ان میں باقاعدہ طور پہ ایک مذہبی جنگوں کا ایک کنسیپٹ موجود تھا۔ اب آپ ماضی قریب میں دیکھیں گے پوپ بینیڈکٹ نے ملونہ آسیہ کے مسئلے کے اوپر کس قسم کے یعنی بیانات دیے، اور اس وقت اس نے شخصی آزادی کے ایشو کو جو تھا سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو جو تھا مقدمہ لڑا۔ لیکن جب ٹیری جونز اس قسم کے اقدامات اٹھاتا ہے، اور اگر پوپ اس بات کو بلیو کرتا ہے کہ میوچول کو ایگزسٹنس کی جو روایات انہیں پروموٹ ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں ٹیری جونز کے اقدامات اس کو مکمل طور پر مذمت کرنی چاہیے۔ رہی یہ بات کہ امریکہ کا فلسفہ شخصی آزادی جو اس میں کوئی مساوات موجود ہے، تو اس میں مساوات کوئی موجود نہیں۔ آزادی وہ ہوتی ہے جہاں پر میں اپنی حدود سے تجاوز کر کے کسی دوسرے گھر میں پھلانگنا شروع کر دوں، یا میرا جو شوق قوت کا اظہار کا جو شوق ہے وہ دوسرے کی جان کو تلف کرنے کا باعث بن جائے، تو میں اس کو آزادی نہیں سمجھتا بلکہ اس کو بدماشی کہا جائے گا۔ ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے اندر جس طرح اس نے بندوں کو قتل کیا، تو امریکہ نے اس وقت شخصی جو آزادی رائے نہیں بلکہ آزادی عمل کی بھی ایک لحاظ سے وکالت کی تھی۔ لیکن جب ٹیری جونز کا مسئلہ آتا ہے اس میں باراک اوباما بھی خاموش ہے، پوپ بینیڈکٹ بھی خاموش ہے، ملکہ الزبتھ بھی خاموش ہے۔ اچھا، جس طرح سے علامہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں پوپ بینیڈکٹ کی اور ویٹیکن کی، تو اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ جے سالک صاحب سے بھی اس سے سوال کریں گے۔ ایک مختصر بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو آگے بڑھائیں گے۔
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی ٹیری جونز کی جانب سے اور اس پر پھر جو پاکستان میں احتجاج دیکھنے میں آیا ہے. آج دن بھر بھی احتجاجی مظاہرے کیے جاتے رہے ہیں, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جے سالک صاحب ہیں, جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. جے سالک صاحب, بات ہو رہی تھی ابھی بریک پر جانے سے پہلے کہ ویٹیکن کی جانب سے کوئی اس کی مذمت براہ راست سامنے نہیں آئی. آپ کے خیال میں ویٹیکن کا رول اس پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ حکومتوں نے تو خاموشی اختیار کی ہے, جس طرح کہ غامدی صاحب نے کہا, وہ تو چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی ایک پلان کا حصہ ہو سکتا ہے. ویٹیکن کا رول کیا اس پر ہونا چاہیے اور خاموش کردار کیوں ادا کیا جا رہا ہے؟ میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں, میں نے کیونکہ آج تقریباً اسٹڈی کی ساری, اور میں یعنی اسٹڈیز کرنے کے بعد میں نے بشپ آف کنٹربری کا بھی میں نے وہاں پر مذمت اور اپنا ویٹیکن سے بھی مذمت کی, اور ہمارے جو یہاں پر جتنے بشپ صاحبان ہیں کیتھولکس کے, پروٹیسٹنٹس کے, اور سارے جتنے بھی ان کے ریپرزنٹیشن یہاں موجود ہیں, انہوں سب نے بڑی یعنی مذمت کی. بلکہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے کہ آپ یعنی ہمارے علامہ صاحب تو خیر ماشاءاللہ یہاں پر وہ خود, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر 6 ملین یعنی کرسچنز جو ہیں وہ آباد ہیں, اور یہاں پر وہ کرسچن آباد ہیں کہ جب پاکستان تشکیل پا رہا تھا تو اس وقت مائنورٹی کرسچن نے اسپیشلی مطلب اس وقت باؤنڈری کمیشن کے سامنے جا کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی تھی کہ ہماری تعداد شامل کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب اور ہمارے دیگر جو ہمارے عالم دین ہیں, انہیں مائنورٹی سے صحیح بھرپور طریقے سے, پراپر طریقے سے انہیں مطلب آرگنائز کر کے ورک. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو کرسچنز کی جو لیڈرشپ ہے, جیسے یہ جو ہمارے میجورٹی کی جو لیڈرشپ, وہ کہتے ہیں جی یہاں پر جی مارشل لا رہی ہیں, یہاں پر یعنی ڈیموکریسی نہیں پروموٹ ہو سکی, یہ نہیں ہو سکا. ہماری کرسچنز کی جو یعنی لیڈرشپ, ریئل لیڈرشپ جو ہے, کچھ یعنی اب ہمارے جو نمائندے ہیں, کوئی کاف کا نمائندہ ہے, اب کوئی اپنا نون کا نمائندہ, کوئی, تو اب کرسچن ریپرزنٹیشن جو ہے وہ یعنی آپ اسے آرگنائز کرتے. اب اس وقت ہمارے جو بشپ جے سالک صاحب ابھی چونکہ معاملہ نہیں, میں آپ کو یعنی آپ بے شک معاملہ تو ایک انٹرنیشنل لیول پر چلا گیا نا, وہاں پر اگر انٹرنیشنل کریں, دیکھیں آپ یہاں پر 60 میں یعنی 6 ملین کرسچن جو ہے انہیں آرگنائز کر کے آپ پورے ورلڈ میں یہ جو یعنی انہوں نے یعنی مذمت کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر, آپ کے پاس تو یہاں پر مین پاور موجود ہے. یعنی یہاں پر آپ کے پاس سسٹرز, ننز, فادرز, پریسٹ, وینجلسٹ, یہ سارے موجود, اور سارے مذمت کرنے کے لیے پورے بھرپور طریقے سے مذمت کر رہے ہیں. آپ اس یعنی اب بدقسمتی یہ ہے کہ یعنی ہم پارٹی بازیوں میں شامل ہیں, جس کی وجہ سے مائنورٹی کی کرسچنز کی لیڈرشپ میں یعنی اوپر کے سامنے نہیں. جیسا صاحب یہاں تو مذمت ہو رہی ہے, لیکن بنیادی طور پر بات ہے, جے سالک صاحب جس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہمارا اس سے تو گلا بھی کوئی نہیں. جی جے سالک صاحب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو اپنے بچے کیتھیڈرل میں پڑھ رہے ہیں, سینٹ اینتھنی کے اندر پڑھ رہے ہیں, کوئین اینڈ میری کے اندر پڑھ رہے ہیں. ہمارا لوکل کرسچینٹی سے کوئی اس میں سے کنسرن نہیں ہے, لیکن ہمیں دکھ یہ کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آ کر وہ اس ہیرارکی کا حصہ تو ہے نا, جو آپ کا جو لنک کرتی ہے, آپ کو ویٹیکن سے لنک کرتی ہے یا ادھر سے آپ کو لنک کرتی ہے پروٹیسٹنٹ چرچ کے ساتھ, یہ ان کو کمیونیکیٹ. دوسری بات آپ نے کہ ڈاکٹر اوون ولیم کی بات کریں تو اس کا کیس بالکل اور ہے. اگر آپ یہ بات کہ پوپ بینیڈکٹ نے کوئی مدمتی بیان دیا تو ایسا کوئی مدمتی بیان تھا. جیسا صاحب اس کو رسپونڈ کر دیجیے, پھر میں غامدی صاحب کی طرف جاؤں گا. دیکھیں سوال اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ایک ٹیری جونز نامی ایک آدمی نے کوئی کام کیا اور غلط کیا اور آپ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں, کمیونٹی مذمت کر رہی ہے, تو پھر جو مذہب کے قائدین ہیں ان کی طرف سے مذمت کیوں نہیں آئی؟ یہ سوال یہ ہے بنیادی. اب بات یعنی یہی ہو رہی ہے کہ یہاں جو ہمارے یعنی بشپ صاحبان ہیں, کیتھولکس بشپ نے, ہمارے پروٹیسٹنٹ بشپ آف کنٹربری نے, یہ دنیا میں اب یہ ہے کہ اس کے لیے وہی پھر میری گزارش ہے کہ آپ علماء کو, ہمارے جو کرسچن علماء ہیں, آپ کو کسی حکومتی لیول پر یہاں پر آپ نے کوئی ان کو بلا کے آپ ان سے یہ جو کچھ آپ یہ کویسچن کرنا چاہتے ہیں, آنسر کرنا, تو آپ ان سے جب یہ بات یعنی بین الاقوامی طور تک میسج کنوے کرنے کے لیے یہ مددگار ان کو آپ اپنے ساتھ ہمراہ پائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ ان سے اپنے الگ اپنا حصہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا حصہ ہے. غامدی صاحب کی طرف جاتے ہیں. غامدی صاحب, یہ ابھی جیسا کہ آپ نے بات بھی کی کہ زیادہ تشویشناک اور افسوسناک رویہ ان لوگوں کا, سوسائٹی کا اور حکومتوں کا ہے جنہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے اور ٹیری جونز کے خلاف کوئی نہ ایکشن لیا ہے نہ سٹیٹمنٹ دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو عالم اسلام ہے وہاں سے بھی ہمیں ایک مسلسل خاموشی نظر آ رہی ہے اور سوائے پاکستان کے کہیں اور سے رد عمل دکھائی نہیں دیا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے رد عمل سامنے آئے گا, ایسا نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر
لوگ رد عمل کو منظم نہیں کر پاتے. اس وقت تو عالم عرب کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سیاسی خلفشار اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. لوگ حکمرانوں کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, مختلف ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ ابھی لوگوں کی توجہ اس جانب نہ ہوئی ہو. پھر پاکستان میں جس طرح گاندھی صاحب کیا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر توجہ لوگوں کی مبذول کروانی پڑے گی؟ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ ایک خاص تحریک میں مصروف ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس سے نکل کر دوسری جانب توجہ کرنے میں ایک آدھ دن کا وقت لگ جاتا ہے. لیکن یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں سب مسلمانوں کے ہاں رد عمل نہ ہو. قرآن مجید ہم سب کی کتاب ہے, عرب کی عجم کی کتاب ہے. سب لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں, اور اگر اس کے معاملے میں کوئی اس طرح کا اقدام کیا جائے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کی کیا بے حرمتی ہونی ہے. قرآن تو ان سب چیزوں سے اب بالاتر ہو چکا. حرمت تو اس شخص نے اپنی پامال کی ہے, تاہم لوگ اپنے جذبات کا اظہار بھی کریں گے, رد عمل کا اظہار بھی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر تو رد عمل سے کہیں آگے ہمیں ان اسباب کا جائزہ لینا چاہیے جو اس بے حرمتی کا باعث بن رہے ہیں. وہ اسباب خود ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں, اور ہمیں جن چیزوں پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کا تہذیب اور شائستگی کے ساتھ علمی جواب بھی دینا چاہیے. یعنی رد عمل تو ہم ظاہر کر دیں گے, کچھ احتجاج بھی کر لیں گے, کچھ جلوس بھی نکال لیں گے, کچھ جلسے بھی کر لیں گے, یہ ہو جائے گا. عالم اسلام اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہے, اب بھی لوگ پیچھے نہیں رہیں گے. پاکستان اس طرح کے معاملات میں اپنی مخصوص نفسیات کی وجہ سے ہمیشہ ہراول میں ہوتا ہے. باقی لوگ بھی اپنے اپنے جذبات کا اظہار یقیناً کریں گے. میں ملک سے باہر ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے جذبات اس معاملے میں مجروح ہوئے ہیں, اور وہ اپنی اس جراحت کا اظہار کریں گے. لیکن اصل جو اظہار ہونا چاہیے وہ اس مسئلے کو موضوع بنا کر علمی طریقے سے اس کی نفی. کیا غامدی صاحب وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے, کیا کیا جائے, اسٹریٹجی کیا اپنائی جائے؟ مثال کے طور پر ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اس شخص نے جس رد عمل کا اظہار کیا قرآن مجید کی جن آیات پر, بائبل بھی بیان ہی وہی بات بیان کر رہی ہے. یعنی جو جہاد کے احکام, جو کفر کے خلاف جنگ کے احکام قرآن مجید میں ہیں, وہی احکام بائبل میں بھی. ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا احکام ہے, قرآن کے احکام کو بھی سمجھنا چاہیے. اگر موجودہ زمانے میں بعض لوگ ان کو غلط انٹرپریٹ کر کے قرآن مجید کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, تو ان کی صحیح تعبیر کرنے والے مسلمان بھی موجود ہیں. تو ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ غلط لوگوں کی بات سن کے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کریں, صحیح بات کو بھی سننا چاہیے, اور صحیح بات ہمیں پہنچانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. یعنی دونوں چیزیں ہونی چاہیے. آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں, جذبات بھی انسان کا حصہ ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز باعث بن رہی ہے. ٹھیک ہے غامدی صاحب, یہاں ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اسی پر ہم بات کریں گے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ابتسام الہی ظہیر صاحب, ان سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. غامدی صاحب یہ کہہ رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ لوگوں کا جو احتجاج ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو افیکٹو ویز ہیں وہ بھی اپنائے جانے چاہیے. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے ہم بات کریں گے. علامہ صاحب ایک تو یہ بتائے گا کہ اسٹریٹجی مسلم امہ کی اس وقت کیا ہونی چاہیے. ہم نے یہ دیکھا کہ صرف پاکستان میں ہمیں ایک رد عمل نظر آیا ہے, دنیا ابھی تک خاموش ہے, اور اس کو غامدی صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید ابھی ہم کچھ عرصے میں وہاں پر بھی رد عمل دیکھنے میں آئے. ایک تو یہ بتائے گا کہ جب اسلامی شعار کی خلاف ورزی کہیں سے کی جاتی ہے تو اسلام اس میں کیا کہتا ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا رد عمل ہونا چاہیے, اور اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں غامدی صاحب نے جو بات کہی ہے بڑی اچھی کہی ہے کہ جذبات کا اظہار بھی ہونا چاہیے, علمی مکالمہ بھی ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی میں علمی مکالمے کے ساتھ ایک چیز کو بریکٹ کروں گا, اس میں ویسٹ کی جو انٹینشن ہے اس کو ایکسپوز بھی کرنا چاہیے. اسے کوئی اتفاقی انٹینشن کے طور پہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے, بلکہ دنیا کے سامنے کیس لڑنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر ویسٹ فریڈم آف ایکسپریشن کو بلیو کرتا ہے, فریڈم آف ریلیجن کے اوپر بلیو کرتا ہے, پھر ہمیں دو سوال ان کے سامنے اٹھانے پڑیں گے. ایک سوال تو یہ ہے کہ جرمنی نے اور فرانس نے حجاب پہ اگر پابندی عائد کی تو کیوں کی. دوسری بات, سوئٹزرلینڈ اگر مسجدوں کے میناروں پہ پابندی عائد کی تو کیوں کی. اگر پب کھل سکتے ہیں اور گے رائٹ کی انجمنیں بن سکتی ہیں, لیسبین کلب کھل سکتے ہیں, تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسجدوں کے مینار کیوں نہیں بن سکتے. اگر ڈریس کوڈ کے اندر ایک عورت جو ہے بکنی پہن کے جا سکتی ہے تو وہ حجاب. سب سے پہلے تو مجھے کلیئرلی یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک انفرادی فہرست بن, میں تو اس کو انفرادی فہرست, آپ کا خیال ہے کہ یہ ایک سازش؟ بالکل بالکل. میں آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سارے کے سارے اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہوں امریکہ کے اس ایکٹیویٹی کے ساتھ کہ جب وہ کسی چیز کو ڈیسائیڈ کر لیتا ہے, جب کمیٹڈ ہوتا ہے تو اس کے خلاف ضرور ایکٹ کرتا ہے, اور جب وہ کسی چیز کو سمجھتا ہے کہ اس کو گو ہیڈ کا سگنل دینا, اس کو سگنل دے دیتا ہے. ٹیری جونز کو اگر امریکہ کی اسٹیٹ چاہتی تو اس کو روک سکتی تھی,
بقایا طور پر اس کو سائلنٹ انداز میں گو ہیڈ کہا کہ تم یہ کام کرو، جس سے مسلمان جذبات جو ہیں گئے تو اگر علامہ صاحب یہ ایک سازش ہے یا یہ ایک مینیپولیٹڈ چیز ہے یا پلانڈ چیز ہے تو پھر مکالمہ اور ڈائیلاگ کا کیا فائدہ؟ دیکھیں جی بات سنیں، مکالمہ ڈائیلاگ جو ہوتا ہے ان لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہوتا ہے جن میں سے کم از کم ان کی ایک بہت بڑی واس میجارٹی ایسی موجود ہے جو امن پسند ہے. اس واس میجارٹی کو تو ہمیں اپنا میسج کنوے کرنا چاہیے نا. میں سمجھتا ہوں اس میں بنیادی طور پہ ایک فالٹ جو اس طرف سے آ رہا ہے وہ کیوں اتنے اگریسو ہو چکے ہیں کہ مکالمے کے اندر تقریباً وہ ہار چکے ہوئے ہیں. قرآن جی کا اپنا جو ابدی میسج ہے حافظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کے مسئلے کے اندر قرآن کا جو مقدمہ ہے کہ جو عیسائیوں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، تو قرآن جی نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں. انہوں نے سوال کیا پھر اللہ ان کا باپ کون ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا کہ اگر آدم علیہ السلام بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہو سکتا تو عیسیٰ بن باپ کے کیوں پیدا نہیں ہو سکتا؟ یہ وہ ڈائیلاگ ہے جس کے اوپر عیسائی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے قرآن جی کی بعض آیات کو جن کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے، حالانکہ جب بنیادی طور پہ آپریشن کے خلاف ہوتا ہے بنیادی طور علامہ صاحب اگر آپ کی بات درست مان لی جائے کہ یہ پلان چیز ہے اور اس کا کوئی مقصد ہے تو پھر یہ بتائیے گا کہ یہ پلان کیا اسلام کے خلاف کیا گیا ہے یا اس کا 9/11 اور وار آن ٹیرر کے ساتھ کوئی تعلق ہے مسلمانوں کی؟ دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ 9/11 بھی ایک اس پلان کا حصہ ہے جس کا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو اپنی تہذیب کے ساتھ اپنی ثقافت کے ساتھ جو ان کی جو وسیع ہے اس کو کاٹا جائے اور ویسٹ کے اندر جو اسلام جس طرح پینیٹریٹ کر اس کی پینیٹریشن کو روکا جائے. اس کے لیے آئے دن وہ نئے سے نئے کنڈے استعمال کرتے ہیں. اور آخری جو بات ایڈ کرنا چاہوں گا، اب ٹیرر کی فضا یہ دیکھ لیں، آپ کا خیال ہے امریکہ کے مسلمان ہرٹ نہیں ہوئے؟ وہ ٹیرر کی وجہ سے وہاں پہ خاموش ہیں، وہ دبے ان کا یہ دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی نیا آپریشن کوئی نیا مہمانہ کھڑا کرے. اچھا غامدی صاحب آپ اس بات سے کتنا کنونسڈ ہیں کہ یہ ایک پلان بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کا ایک انفرادی فعل ہے؟ آپ اس بات سے کنونسڈ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ٹیری جونز جو ہے وہ 9/11 کے بعد منظر عام پر آیا تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی ٹارگٹ یا اس کو کوئی پلان دے کر شاید میدان میں اتارا گیا ہو. یہ چیزوں کو دیکھنے کا اپنا اپنا زاویہ نظر ہوتا ہے. آپ نے علامہ صاحب کی بات سن لی، وہ ایک اپنا زاویہ نظر رکھتے ہیں. میں چیزوں کو ایسے نہیں دیکھتا. میرا احساس یہ ہے کہ ہر معاشرے کے رد عمل اس کے سماجی تصورات میں ہوتے ہیں. مغربی معاشرے کو اگر آپ اس کے فلسفے اور حکمت کے لحاظ سے پڑھیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس میں ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس وقت ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے مغرب کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہوا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی ہر چیز کو مٹا دیں گے، اور وہ حملہ آور بھی ہوتے ہیں، مغرب کے سفارت خانوں پر ہوتے ہیں، سفارتکاروں پر ہوتے ہیں اور بہت سی جگہوں پر بھی حملے کرتے ہیں. تو کیا وہ سب ہماری طرف سے کوئی سازش کر کے حملے کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں. تو میرے اپنا ذاتی احساس یہ ہے کہ یہ ہوتے انفرادی معاملات ہیں. البتہ دیکھنا یہ چاہیے کہ معاشرہ بحیثیت مجموعی کس رد عمل کا اظہار کرتا ہے. اس سے پہلے جب اس شخص نے ارادہ ظاہر کیا تھا تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس موقع کے اوپر مذہبی شخصیات نے بھی سیاسی شخصیات نے بھی بیک زبان اس کی مذمت کی اور اس کو روکنے کی کوشش کی. یعنی یہ معاملہ بھی ہمیں اپنی غامدی صاحب اگر آپ کے کہنے کے مطابق یہ کسی سازش کا حصہ نہیں ہے تو پھر امریکہ حکومت اور ویٹیکن اس پر خاموش کیوں ہے؟ میرا احساس یہ ہے کہ خاموشی نہیں رہے گی. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہم جس طرح رد عمل کا اظہار کرتے ہیں ہم دوسروں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی رد عمل کا اسی طرح اظہار ہونا چاہیے. تو یہ خاموشی نہیں رہے گی جیسے جیسے انہیں احساس ہوگا اس بات کا. نہیں لیکن اس پر اپنا سٹیٹمنٹ وہ دے چکے ہیں، ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ کسی فرد کا انفرادی فعل ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہمیں افسوس ہے لیکن یہ کسی فرد کا انفرادی فعل ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں یہ ایک انفرادی فعل ہے اور وہ اس میں کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ہمیں مطالعہ کر کے ان کو بتانا چاہیے کہ ان کے قانون اور ضابطے میں اس کے خلاف کیا ہونا چاہیے. یعنی ہمارا رویہ بھی علمی ہونا چاہیے. کوئی سوسائٹی بھی جب کسی چیز کے خلاف اقدام کرے گی تو دو سطحوں پہ ہوتا ہے. ایک ہے مذمت جیسے ہم کر رہے ہیں، وہ انہوں نے بھی کر دی، آپ نے خود بیان فرما دیا. ایک ہے اقدام کرنا. تو اقدام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود آگے بڑھے اور ان کو بتائیں کہ اس وقت تمہارے اپنے قانون کی روح سے اس کے خلاف کیا اقدامات ہونے چاہیے. اور اگر ایسا کوئی قانون نہیں ہے تو یہ حساسیت پیدا کرنے کے لیے ہم استدلال کریں، ایسے قوانین بننے چاہیے. اچھا غامدی صاحب ایک بات مجھے بتا دیجیے گا پھر میں جے صالح صاحب کی طرف جاتا ہوں. ابھی آپ نے بات کی کہ کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے گروہ ہیں جو مختلف جگہوں پہ حملے کر رہے ہیں جن کو ٹیررسٹ کا نام دیا جاتا ہے یا انتہا پسند کہا جاتا ہے. تو آپ کی یہ بات سن کر شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جو ایکسٹریمزم ہے مسلمانوں کی طرف سے بعض عناصر ایسے ہیں ان کے نتیجے میں یہ جو ٹیری جونز کی طرف سے کیا جا رہا ہے یہ جوابی ایکسٹریمزم ہے. تو کیا یہ آپ کی بات سے یہ نتیجہ بھی نکالا جا سکتا ہے؟ جی میں یہ بات کہہ رہا ہوں ایسا ہوتا ہے. یعنی نتیجہ لوگوں نے کیا نکالنا ہے میں خود نتیجہ نکال کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی یہ مسلم یعنی آپ یعنی غامدی صاحب مسلم ایکسٹریمزم کے نتیجے میں یہ ایکسٹریمزم ہو رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
ایسا بھی ہے دیکھیے. لیکن آپ اس کو ذرا اور پیچھے جا کر دیکھیں تو آج سے 2 صدی پہلے ان لوگوں کا رویہ وہی تھا جس کے جواب میں وہ مسلم ایکسٹریمزم پیدا ہوا ہے. ٹھیک. اصل میں یہ عمل اور رد عمل کا ایک سلسلہ ہے. آپ اگر یہاں دیکھیں ہمارے ہاں جو فرقہ وارانہ نوعیت کے فسادات ہوتے ہیں تو اس میں ایک گروہ ایک اقدام کرتا ہے پھر دوسرا کر ڈالتا ہے. تو مغربی پادریوں نے، پھر مغربی رہنماؤں نے، پھر مغربی حکومتوں نے جو رویے پچھلی صدی میں اختیار کیے رکھے وہ بڑے جارحانہ رویے تھے. اس کا رد عمل مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا. ابھی اسرائیل کا ناسور جس طریقے سے مسلمانوں کے سینے میں گاڑا گیا اور جیسے مغربی طاقتوں نے مل کر وہاں یہود کو آباد کیا، اس کا ایک رد عمل ہوا. یعنی غامدی صاحب یہ کہنا مشکل ہوگا، رد عمل کا سلسلہ ہے جو یہ کہنا مشکل ہوگا، لیکن اس میں کہ عمل کون سا ہے اور رد عمل کون سا ہے. جیسا علی صاحب مجھے آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ آپ اس عمل کی، جیسے کہ پوری کمیونٹی کی طرف سے، مسیحی برادری کی طرف سے مذمت کی جا رہی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ سخت الفاظ کیا استعمال کریں گے اس فرد کی مذمت کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یکجا ہو کے پوری دنیا میں، کیونکہ یہ بہت بڑا، کوئی یہ چھوٹا صدمہ نہیں، بہت بڑا ہے کہ ایک گھنونی سازش ہے. اس کے خلاف ایک تو یہ ہے کہ پورے ملک میں، یعنی ہم مائنورٹی کی آپ کے تھرو آواز کہ اپنے گھروں پر سیاہ پرچم لہرائیں، بلکہ کرسچن مسلم سب کو پورے پاکستان میں لہرانے چاہیے. اور جی ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے اور آپ نے کہا کہ یہ اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے. بہت شکریہ جے صالح صاحب آپ کا، جاوید احمد غامدی صاحب آپ کا، علامہ ابتسام علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں.